باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پاکستان تحریک انصاف ایبٹ آباد کی قیادت، ہری پور کی قیادت، اسپیشلی افتخار صاحب، علی اصغر صاحب، ہزارہ کے مختلف فرنس کی جتنی بھی قیادت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز، ایم این اے صاحبان، تنظیم کے عہدیداران، آپ سب کو اتنا زبردست جلسے پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں۔ ایک گلہ اسٹیج سے کرتا ہوں کہ بھائی جان، ساری عمر ہم جلسے کھیلتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں آج تک زیادہ تر لوگ جلسے سے زیادہ باہر بیٹھے ہیں، تو مہربانی کر کے آئندہ اگر جلسہ ہو تو ایسی جگہ رکھا کرے جہاں سے اسٹیج باہر سے نظر نہ آئے۔ جب اسٹیج باہر سے نظر آتا ہے تو زیادہ تر لوگ باہر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کل واقعہ ہوا ہے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، میرے بھائی شاہد خٹک کے ساتھ، مینا خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور مرد و پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ اڈیالہ جیل کے سامنے، پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور پنجاب حکومت اور حکومت وقت اور اداروں کو بتانا چاہتا ہوں اور اللہ تعالی سے گلہ کرتا ہوں کہ کاش اگر دشمن دیتا تو غیرت مند تو دیتا۔ آپ نے ہمیں دشمن دیا ہے، بے غیرت دیا ہے، گرا ہوا دیا ہے، بزدل دیا ہے، جو عورتوں پہ زور آزمائی کرتا ہے، جو ورکر پہ زور آزمائی کرتا ہے، جو ہر حد تک گرتا ہے۔ ہمیں ان FIRوں سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس حد تک یہ گرتے ہیں ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مریم نواز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کی طرح ہم گرے ہوئے ہوتے تو آپ کا شوہر آج ہری پور میں کیمپین نہیں چلا ہوتا، ہم اس کو گھسیٹتے۔ اگر آپ جس طرح آپ کا رویہ ہے، لیکن شاید ہماری تربیت صحیح ہوئی ہے، اگر اس کی 1% ہم کرتے تو خدا کی قسم پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت آپ کی قیادت کو KP کی نکلنے کے قابل نہیں چھوڑتی، لیکن ہم پھر بھی نہیں کرتے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہم آپ کی طرح گرے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایک برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ نے پنجاب سے گندم کو روکا، لیکن سیم صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر انگلی سیدھی آنکھ سے نہیں نکلتی تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہے۔ ہری پور سے اسلام آباد پنڈی کو پانی جاتا ہے، پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس پانی کو بند کر لیں۔ منی سے میرے صوبے سے پانی جاتا ہے، ہمیں اس کی پیمنٹ بھی نہیں ہوتی، پھر ہمیں سوچیں گے۔ اگر آئین مانو گے تو آئین مانیں گے، آئین پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی سوچیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو دھمکی نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، بات تو میں نے کچھ اور کرنی تھی، لیکن ہزارہ آئے ہیں آپ کے ساتھ۔ ہری پور میں الیکشن ہے، ہری پور میں الیکشن اس لیے ہے کہ عمر ایوب صاحب خان کے ساتھ ڈٹا رہا، کڑا رہا، نہ جھکا۔ اگر وہ جھکتا تو آج بھی اپوزیشن لیڈر ہوتا، اگر وہ جھکتا تو اس الیکشن پہ یہاں پر الیکشن نہ ہوتا۔ عمر ایوب صاحب اس لیے نااہل ہو گئے کہ اس نے خان سے وفا نبھائی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف غیرتوں کی پارٹی ہے، غیرت مند کی پارٹی ہے۔ آپ نے ہم پہ احسان کیا، انشاءاللہ تعالی آپ کے احسان
کا بدلہ ہم پہلے سے جان کے ہم دن رات ایک کریں گے، لیکن آپ کی بیوی کو جتلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی فیملی کو کیوں ٹکٹ دیا، تو میں بتاتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کا پارٹی پہ اتنے احسانات ہیں کہ یہ ساری قیادت یہاں بیٹھی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ پی کے میں جہاں بھی سیٹ خالی ہو اس کا عمر ایوب صاحب کے فیملی کو دینا چاہیے۔ آپ تو صرف ہری پور کی بات کر رہے ہیں۔ ہری پور کے لوگوں، آپ کی ووٹ کی توہین کی گئی ہے۔ آپ نے جو منوں کے حساب سے عمر ایوب صاحب کو ووٹ دیا اس کی توہین کی گئی ہے۔ آپ نے اپنے توہین کا بدلہ لینا ہے۔ آپ نے آپ کے ووٹ کی جو توہین کی گئی ہے اس کا بدلہ 23 تاریخ کو لینا ہے۔ میرا آپ سے ایک درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن تو ہم جیتیں گے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کی بیوی کی جو ووٹ ہو، میری بہن میری بھابھی کا جو ووٹ ہو، وہ عمر ایوب صاحب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات بتا دوں، انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے آخر میں ہم ہری پور میں جیت کی جشن منائیں گے، اور میرا وعدہ ہے کہ جو ہری پور کی جو کمیاں رہ گئی ہے انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر ہری پور کی سرزمین میں اس کا وعدہ کرے گا، اور میری ذمہ داری ہے کہ اس کا جو وعدہ وہ کرے وہ پورا کرے۔ شکریہ جی بڑے